ایک صحابی سعد بن خولہ ہیں، حجۃ الوداع کے موقع پر ان کا مکے میں انتقال ہو گیا۔ اس وقت ان کی بیوی حاملہ تھی، 23 دن میں بچہ پیدا ہو گیا۔ بچہ پیدا ہونے کے بعد میں نفاس آتا ہے، جب نفاس بند ہو گیا تو انہوں نے اگلی شادی کرنے کی تیاری کی۔ وہ بن ٹھن کر رہنے لگی تاکہ منگنی آئے۔ تو ان کے خاندان کے ایک بڑے مولانا صاحب تھے ابو سنابل، انہوں نے اعتراض کیا کہ تمہیں شوہر کے مرنے کی عدت تو 4 مہینے 10 دن ہے، تمہیں 4 مہینے 10 دن کہاں ہوئے ہیں جو تم شادی کی تیاری کر رہے ہو؟ تو وہ فوراً حضور کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے گئی اور اس نے کہا یا رسول اللہ میرے بچہ پیدا ہو گیا ہے، میرا نفاس بھی بند ہو گیا، اب میں شادی کرنا چاہتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا اگر تم شادی کرنا چاہو تو کر سکتی ہو، تمہاری عدت پوری ہو گئی، بچہ پیدا ہو گیا، عدت پوری ہو گئی۔ اور عدت کے بعد میں نفاس آتا ہے، نفاس عام طور پر 20-25 روز آتا ہے، 40 دن تک تو کسی عورت کو نفاس آتا ہے، ورنہ نفاس 20-25 روز میں بند ہو جاتا ہے۔ خاص طور پر جو جوان عورت ہے اس کے تو 15-20 روز کے اندر ہی نفاس بند ہو جاتا ہے۔ پھر بڑی عمر ہو جائے تو 30-35 تک آتا ہے نفاس، 40 تک تو کسی عورت کو آتا ہے۔ تو حضور نے ان کو جواب دیا کہ تم شادی کرنا چاہو کر سکتی ہو، تمہاری عدت پوری ہو گئی۔ یہ وہ معاشرہ ہے۔ ایک صحابی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ، ان کے والد عبداللہ احد میں شہید ہوئے ہیں۔ ان کی 7 یا 9 لڑکیاں تھی، لڑکا ایک تھا حضرت جابر۔ چند دن کے بعد میں حضرت جابر جب بالغ ہو گئے، بڑے ہو گئے، تو انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کر لی۔ تو ایک سفر میں حضور نے پوچھا کہ بھئی تم نے کنواری سے لڑکی سے کیوں شادی نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ابا نے 7 یا 9 لڑکیاں بہنیں میری چھوڑی ہیں، اب میں اگر ایک کنواری لڑکی سے شادی کرتا تو وہ بھی ایک لڑکی آ جاتی اور ساری لڑکیاں کھیل کود کر گھر برباد کر دیتی۔ تو میں ایک بیوہ عورت سے میں نے نکاح کیا، ذمہ دار قسم کی عورت کو لایا ہوں تاکہ ان سب بیٹیوں کو سنبھالے۔ سوال ہے کہ ان کی ماں کہاں گئی؟ ان کی ماں تو شوہر شہید ہوئے، 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاری، اس کے بعد وہ شادی کر کے کہیں چلی گئی۔ اور یہ جو بچے ہیں یہ تو ولی کی ذمہ داری ہے، ولی بھائی ہے، وہ سنبھالے گا۔ ماں ولی نہیں ہے، ماں کی ذمہ داری بچوں کو سنبھالنے کی نہیں ہے، بچوں کو سنبھالنے کی ذمہ داری ولی کی ہے۔ بہرحال عربوں کے یہاں کوئی بے نکاحی نہیں رہتا تھا۔